مولانا روم اس حکایت میں بیان کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ میں ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے اس کی طرف رغبت اور بڑھتی ہے۔ عرض کرنے لگا، سرکار آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، میری درخواست قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، یہ نہ ہو کہ کل تو پچھتائے کیونکہ تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز مضر۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام اس کی تمنا پوری کر دیجئے۔ اس شخص نے کہا، اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح، صرف میرے گھریلو پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی۔ وہ شخص یہ سن کر خوش اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے رات کا کچھ بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا، دوست تو دانہ دنکا کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارا چل جائے۔ مرغ نے کہا، میاں صبر کرو، خدا تجھے بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھا لینا۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ فوراً اٹھا اور اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی میں بیچ آیا اور اپنے نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا اور روٹی کا ٹکڑا مرغ لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا، اے فریبی، اے دروغ کو، تو نے کل کہا تھا کہ یہ گھوڑا مر جائے گا، تو جھوٹا نکلا۔ ارے اندھے نجومی، تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے جواب دیا، وہ گھوڑا دوسری جگہ جا کر مر گیا، مالک نے اپنے نقصان سے بچنے کے لیے وہ گھوڑا بیچ ڈالا تھا۔ فکر نہ کرو، کل اس کا اونٹ مر جائے گا تو تم خوب پیٹ بھر کر کھا لینا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا۔ اس طرح اس نے اس کے مرنے کے غم اور نقصان سے خود کو بچا لیا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا، ارے کمبخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا جائے گا؟ مرغ نے کہا، بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کر، کل اس کا خچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، تم بھی جی بھر کر کھا لینا۔ مالک نے جب یہ سنا تو اس نے خچر بھی فروخت کر دیا۔ مالک اپنی ہوشیاری پر بے حد خوش تھا کہ وہ یکے بعد دیگرے 3 حادثات سے بچ گیا اور کہنے لگا، جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیکھی ہے، قضاء و قدر کا رخ پھیر دیا ہے۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، اے مرغ، وہ تیری پیشن گوئیاں کیا ہوئیں؟ یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا، توبہ توبہ، یہ ناممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے، ہماری قوم تو مؤذن کی طرح راست کو ہے، ہم اگر غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھیں تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن اس نے اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے۔ جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضاء الہی کے بھید سے بے خبر ہوتے ہوئے جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہے۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً تمہارا مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے، بس پھر تمہارے وارے نیارے ہیں۔ گھوڑے، اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھی۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک مرغ کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیشین گوئی سنی تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا، اے خدا کے پیغمبر، میری دستگیری فرمائیے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا اس ہوس کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نہ مانا۔ اے عزیزم، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے لیے سلامتی ایمان کی دعا تو کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت دفتن بگڑ گئی اور وہ کہہ کرنے لگا، اور یہ اس کی موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا اور گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ انسان کو نہ تو کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی بھید ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔